أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ بے شک فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ کئی دروازے بن جائے گا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ چمکتے ریت کی طرح ہوں گے۔ بے شک جہنم گات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں بے انتہا رہیں گے۔ وہ اس میں ٹھنڈک اور مشروب نہیں چکھیں گے سوائے گرم کھولتا ہوا پانی اور بہتا ہوا پیپ۔ یہ پوری سزا ہے۔ یقیناً وہ لوگ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر خوب محفوظ کر رکھا ہے، سو تم چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھائیں گے۔ ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مدعا یعنی قیامت کا دن واقعتاً ایک چیز ہے وہ بیان کیا، اور پھر دلائل کے ذریعے اپنی قدرت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا کہ قیامت کے دن کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید اور مشکل چیز نہیں ہے۔ اب ان آیات میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ بے شک فیصلے کا دن اس کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کسی کے نہ ماننے سے وہ قیامت ٹل جائے یا کسی کے جلد طلب کرنے کی وجہ سے وہ ابھی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لاکھ لوگ اس کا انکار کرتے رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن متعین کر دیا ہے، وہ یقیناً آ کر رہے گا جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا تذکرہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن یہ دوسری مرتبہ جب ساری کائنات یعنی اٹھ کھڑے ہوں گے، فتأتون افواجا، تو لوگوں کو گروہ اور جماعتوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا۔ مومنین کی جماعت الگ، کافرین کی جماعت الگ، نماز پڑھنے والوں کی جماعت الگ، بے نمازی کی جماعت الگ، بلند اخلاق والوں کی جماعت الگ، برے اخلاق والوں کی جماعت الگ، چوری کرنے والوں کی جماعت الگ، اپنے آپ کو چوری سے بچانے والوں کی جماعت الگ۔ اس طرح گویا فتأتون افواجا، فوج در فوج، جماعت کی شکلوں میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ مومنین ایک طرف اور کافرین ایک طرف، رسولوں کو ماننے والے، رسولوں کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ایک طرف اور پیروی نہ کرنے والے ایک طرف۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، یعنی ابھی بھی آسمان کے دروازے ہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں، لیکن اس وقت یعنی ان آسمانوں سے عرش الہی کو اتارا جائے گا اور فرشتوں کی ٹیم اور جماعتوں کی جماعتیں اترے گی
اس کے لیے گویا آسمان کے دروازے لمبے اور بڑے بڑے کر دیے جائیں گے، فکانت ابوابا، تو آسمان کے کئی دروازے ہو جائیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چونکہ ایک ہی میدان میں لوگوں کو جمع کرنا ہے، اس طرح کے سارے نظر آئے تو یہ زمین پر ہمیں کبھی پہاڑوں کی شکل میں، جب پہاڑ بیچ میں ہوتے ہیں تو آڑ بن جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، تو یہ پہاڑ جیسی چیزیں جو مضبوط سے مضبوط سمجھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح ریزہ ریزہ کر دیں گے جیسا کہ گویا چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو گویا یوں سمجھو جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، جیسے ایک آدمی کو کسی کو مار ڈالنا ہو، قتل کر دینا ہو، ختم کر دینا ہو تو وہ کسی جگہ گھات میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی وہ آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو فوراً اچانک اس گھات سے چپکے سے نکل کر وہ اس پر حملہ کرتا ہے، تو گویا جہنم اسی انتظار میں ہے کہ برے لوگ آئے، فرعون آئے، نمرود آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان آئے اور وہ میرے اندر داخل ہو، اس طرح گویا جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ للطاغین مآبا، لیکن جہنم کے گھات میں ہونے کا انتظار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کا انتظار کر رہی ہے، وہ مومن کا انتظار نہیں کر رہی ہے، مومن کا انتظار تو جنت کرتی ہے، ان کا جہنم جو انتظار کر رہی ہے للطاغین مآبا، سرکش لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر دکھانے والے، قرآن کے سامنے تکبر دکھانے والے، نبی کے سامنے تکبر دکھانے والے، شریعت کے سامنے یعنی اکڑ دکھانے والے اور شریعت کو نہ ماننے والے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، اور وہ ان کے لیے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ لابثین فیہا احقابا، احقابا مفسرین فرماتے ہیں کہ احقاب کہتے ہیں بے انتہا مدت، یعنی ایسی مدت جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، ایسا وقت جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا وقت جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اس کا مطلب یہی نکلے گا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، کبھی بھی جہنمی کافر ہونے کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور ایک تو آگ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، دوسری جانب کوئی نہ ٹھنڈا مکان، نہ ٹھنڈا پانی، نہ ٹھنڈی ہوا، اس طریقے سے کوئی چیز وہ مشروب کے طور پر بھی ان کو کوئی چیز دستیاب نہیں ہوگی۔ اگر ان کو پلایا بھی جائے گا تو حمیماً، گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ اس پانی کے بارے میں فرمایا وہ ہونٹ سے لگائیں گے تو زبان اور منہ جل جائے گا، اور جب وہ گلے کے راستے سے پیٹ میں اترے گا تو آنتوں کو پھاڑ کر رکھ دے گا اور پیٹ کو چیر کر رکھ دے گا، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ وغساقا، اور جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ بہتا ہے وہ پیپ بطور مشروب کے یعنی پینے کے لیے گلاس میں ان کو دیا جائے گا جہنمیوں کو، اور وہ اس کو پئیں گے۔ جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہے، اس لیے کہ اگرچہ دنیا میں وہ 60 سال جیتے ہیں، 70 سال جیتے ہیں، لیکن کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں 100 سال جیا تو اپنے دھرم پر رہوں گا، 200 سال جیا تو اپنے دھرم پر رہوں گا، 300 سال تک مجھے زندگی ملی تو میں اپنے دھرم پر رہوں گا۔ گویا اس کی نیت ہمیشہ کفر کرنے کی ہے، اس کی نیت ہمیشہ اللہ کو نہ ماننے کی ہے اور بتوں کو ماننے کی ہے، تو پھر جزاء وفاقا، پورا کا پورا بدلہ لابثین فیہا احقابی کی شکل میں، یعنی ہمیشہ جہنم میں رکھ کر ان کو دیا جائے گا۔ اور وجہ بیان کی جا رہی ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، حساب کے دن ہی کو نہیں مانتے، آدمی اسی بات کو نہیں مانتا ہے کہ میرا کوئی حساب لینے والا ہے، ایک دن مجھے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور میرے اوپر بھی کوئی طاقت ہے جو میری زندگی کا حساب لے گی، اس طرح گویا یہ عقیدہ ہی سینے سے نہیں ہے، اس بنیاد پر ان کو یہ سزا ملے گی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، قرآن سامنے آیا تو جھٹلایا، نبی نے کوئی اور معجزہ دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے کا تو اس کو جھٹلا دیا، کبھی اور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو اس کو جھٹلا دیا۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور آپ کہیں گے گویا ان سارے ہر ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں نے کیا عمل کیا اور کس عمل کی کیا سزا، سب کہاں محفوظ ہے، کس طرح آپ اس کا اندازہ لگائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں یعنی کتابت کر کے لکھ کر اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ انسان کی سانسوں تک گنی ہوئی ہے، اس نے کتنی سانس لی، رات کے اندھیرے میں کون سا گناہ کیا، دن کے اجالے میں کون سی نیکی کی، رات کے اندھیرے میں کون سی نیکی کی، سارا ریکارڈ ہے، سب کچھ یعنی محفوظ ہے۔ اس لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، دفاتر کے دفاتر اور رجسٹر کے رجسٹر انسانوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ دیکھ لے بھائی فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، آخر میں کہا جائے گا چکھو عذاب، چکھتے رہو، ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ چنانچہ حدیثوں میں خود آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، کافرین کے لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ مایوسی پیدا کرنے والی آیت، سب سے زیادہ کٹھن اور دشواری کا سامنا کرنے والی جو آیت ہوگی وہ یہ ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اللہ کا عذاب چکھو، ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے، تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی اس میں کٹوتی نہیں ہوگی، بلکہ اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ یہ آیت کافرین کے لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ پریشانی والی اور سب سے زیادہ مایوس کرنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر سے نوازے۔